بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم جائزہ لیں گے کہ ندوۃ العلماء کی تحریک کیا اپنے مقصد میں کامیاب تھی یا کامیاب ہے۔ 19ویں صدی میں 1857 میں مغلیہ حکومت کے خاتمے کے بعد ہندوستان میں دو تعلیمی تحریکیں اٹھیں۔ ایک سر سید احمد خان کی قیادت میں جو عصری تعلیم کو ہندوستان کے مسلمانوں کی نجات کا ذریعہ سمجھتی تھی، دوسری تحریک مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں جو دینی تعلیم کو مسلمانوں کی نجات کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ چنانچہ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیوبند میں ایک مدرسہ قائم کیا جو بعد میں دارالعلوم دیوبند کے نام سے مشہور ہوا۔ اسی طرح سر سید احمد خان نے علی گڑھ کے اندر مدرسۃ العلوم قائم کیا جو بعد میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے مشہور ہوا۔ مگر یہ دونوں تحریکیں افراط و تفریط کا شکار تھیں۔ سید احمد خان بس مذہب چھوڑ کر ہر چیز میں انگریز بننے کی دعوت دے رہے تھے، تو مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء کو انگریزوں سے اتنی نفرت تھی کہ وہ انگریزی زبان تک کی تعلیم کو حرام سمجھتے تھے۔ اکبر الہ آبادی نے اس کی بہت ہی اچھی تصویر کشی کی ہے۔ ادھر یہ ضد ہے کہ لیمن بھی چھو نہیں سکتے، ادھر یہ دھن ہے کہ ساقی سراہیے میلا۔ دوسری طرف مسلمانوں کی یہ حالت تھی کہ بریلوی دیوبندی سے اور دیوبندی بریلوی سے، اہل حدیث دیوبندی سے، اہل حدیث شیعہ سے، سب فرقے آپس میں دست بگریباں تھے۔ ہر جگہ مسلک اور فرقے کے نام پر جنگ جاری تھی۔ ایسے حالات میں 1892 میں کانپور کے مدرسہ فیض عام میں کچھ دراندیش علماء کی جماعت بیٹھی جنہوں نے ان امور پر غور و خوض کرنا شروع کیا اور اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کی۔ اس اجلاس میں اس وقت کے تقریباً سارے بڑے بڑے علماء موجود تھے، جیسے مولانا لطف اللہ علی گڑھی، علامہ عبدالحق حقانی، مولانا محمد فاروق چریا کوٹی، مولانا خلیل الرحمن سہارنپوری، مولانا حبیب الرحمن خان شیروانی، اطہر علی کاکوری، مولانا حکیم سید عبدالحی حسنی، والد محترم مولانا سید ابوالحسن علی ندوی، مولانا فتح محمد طائب لکھنوی وغیرہ وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ اس اجلاس میں یہ طے کیا گیا کہ ہندوستان کے تمام علاقوں کا دورہ کیا جائے، بڑے بڑے علماء سے ملاقات کی جائے اور ایک اجلاس ان امور پر غور و خوض کرنے کے لیے دوسرے سال بلایا جائے۔ چنانچہ اس کے 2 سال کے بعد 1894 میں کانپور میں پھر اجلاس منعقد ہوا جس میں ان تمام علماء نے شرکت کی جس کا ہم نے نام بتلایا، اور اس میں علامہ شبلی نعمانی بھی شریک تھے۔ اس اجلاس میں سبھی شریک علماء نے یہ طے کیا کہ ایک تحریک تعلیم کے لیے قائم کی جائے، چنانچہ اس تحریک کا نام ندوۃ العلماء رکھا گیا، علماء کی مجلس، علماء کی محفل۔ تحریک ندوۃ العلماء کے مقاصد کیا تھے؟ تو تحریک ندوۃ العلماء کے 3 بنیادی مقاصد تھے۔ نمبر 1، نئے نصاب کی تیاری جس میں عصری اور دینی دونوں تعلیم ہوں۔ نمبر 2، زمانے کے لحاظ سے علماء تیار کرنا۔ نمبر 3، نزاع باہمی کے فتنوں کو ختم کرنا۔ اس تحریک کے پہلے ناظم مولانا سید محمد علی منگیری بنائے گئے اور ان کی صدارت میں یہ تحریک کام کرنے لگی۔ ہندوستان میں نصاب تعلیم کو بدلنے کی جو یہ تحریک تھی، گویا علامہ شبلی نعمانی کے دل کی آواز تھی، ان کا دیرینہ خواب تھا جس کے لیے وہ کئی دہائیوں سے کام کر رہے تھے۔ علامہ شبلی نعمانی اگر ایک طرف عالم دین تھے تو دوسری طرف علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں 15 سال گزارا تھا، جہاں جدید تعلیم اور ان کے کارکنان کو بہت قریب سے دیکھا تھا۔ اس کے علاوہ بلاد اسلامیہ، روم، مصر، شام اور قسطنطنیہ وغیرہ کے ممالک کا سفر کیا تھا اور وہاں کے تعلیمی نظام کا باقاعدہ مشاہدہ کیا تھا۔ اس لیے علامہ شبلی نعمانی کا یہ نظریہ تھا کہ دینی اور عصری دونوں تعلیم مدرسے کے اندر ضروری ہے، نہ تو علی گڑھ کی طرح کہ صرف عصری تعلیم دی جائے اور نہ ہی دیوبند کی طرح جہاں پر صرف دینی تعلیم دی جائے، بلکہ ان دونوں کا امتزاج اور ان دونوں کا سنگم اس امت کی کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے۔
ہندوستان کے اس مشہور اور انقلابی عالم دین نے 1894 میں ندوے کی تحریک سے جڑنے کے بعد اس کے اندر ایک نئی جہت اور ایک نئی سمت دینا شروع کی۔ صرف 4 سالوں میں اس تحریک نے اتنی شہرت اختیار کر لی کہ علامہ رشید رضا نے المنار میں لکھا کہ عالم اسلام میں 2 شخصیتوں نے اصلاح نصاب کا بیڑا اٹھایا ہے، جس میں ایک سنوسی ہیں تو دوسرے شبلی نعمانی ہیں۔ اس دوران علامہ شبلی نعمانی مولانا محمد علی منگیری کی صدارت میں تحریک ندوہ کے پلیٹ فارم سے نئے نصاب کی تیاری میں مشغول ہو گئے۔ اس دور کے علماء کے ساتھ میٹنگیں کی، مراسلات کیے، مختلف اجلاس منعقد ہوئے اور بالآخر ایک نئے نصاب کا خاکہ تیار ہو گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ نئے نصاب کا خاکہ تو تیار ہو گیا ہے، مگر اس کا نفاذ کہاں ہو؟ تو علماء کی ایک جماعت یہ کہہ رہی تھی کہ کسی قدیم اور پرانے مدرسے میں ہی اس نئے نصاب کو نافذ کیا جائے اور دیکھا جائے کہ ہمارے علماء کیسے نکلتے ہیں۔ مگر بیشتر لوگوں کا یہ خیال تھا کہ نہیں، ایک نیا مدرسہ قائم کیا جائے جس کے اندر ندوے کی تحریک کے مطابق نصاب اس میں شامل کیا جائے، نافذ کیا جائے، اور پھر اسی کے حساب سے علماء تیار کیے جائیں، علماء نکالے جائیں، جو تحریک ندوہ کا مقصد ہے۔ چنانچہ یہ اتفاق ہو گیا کہ دارالعلوم کے نام سے ایک مدرسہ قائم کیا جائے، اور 26 سپٹمبر 1898 عیسوی کو دارالعلوم ندوۃ العلماء کی بنیاد رکھ دی گئی اور ایک مدرسہ شروع کیا گیا جس کو آپ آج دارالعلوم ندوۃ العلماء کے نام سے جانتے ہیں۔ دراصل ندوۃ العلماء ایک تحریک تھی اور دارالعلوم اس کا مدرسہ تھا، لیکن اب دونوں نام کو شامل کر کے دارالعلوم ندوۃ العلماء کہلاتا ہے۔ اس مدرسے کا مقصد کیا تھا؟ اس مدرسے کا مقصد اس نصاب کو نافذ کرنا تھا جو تحریک ندوۃ العلماء کے بانیوں اور ممبران نے زمانے کے لحاظ سے بنایا تھا۔ ندوے کا مدرسہ اب وجود میں آ چکا تھا، اساتذہ بھی آ گئے، بلڈنگ بھی بن گئی اور پڑھائی بھی شروع ہو گئی۔ 1898 میں جب یہ مدرسہ قائم ہوا، اسی سال 27 مارچ 1898 کو سر سید احمد خان کا انتقال ہو گیا۔ علامہ شبلی نعمانی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، انہوں نے اپنی نوکری چھوڑ دی اور حیدرآباد منتقل ہو گئے۔ علامہ شبلی نعمانی گرچہ حیدرآباد میں مقیم تھے، مگر ان کا دل دارالعلوم میں اٹکا ہوا تھا۔ وہ ندوے کی تحریک کے روح رواں تھے اور اس مدرسے کی پل پل کی خبر لے رہے تھے جس کو اس کے بانیوں نے قائم کیا تھا۔ اس کی میٹنگوں اور اجلاسوں میں شریک ہو رہے تھے اور نئے نصاب کی تیاری اور اس کو نافذ کرنے پر اپنی پوری طاقت صرف کر رہے تھے۔ مگر 1898 میں ندوے کے قیام سے لے کر کے 1903 تک پرانا نصاب ہی اس مدرسے میں پڑھایا جا رہا تھا۔ نصاب کی کتابوں پر علماء کے درمیان کچھ اختلاف تھا، مگر جن کتابوں کے پڑھانے پر اتفاق تھا وہ بھی نہیں پڑھائے جا رہے تھے، اور یہ بات علامہ شبلی نعمانی کو کھائی جا رہی تھی کہ جس مقصد کے لیے دارالعلوم کو قائم کیا گیا ہے وہ مقصد ہی فوت ہو رہا ہے۔ لہٰذا 1903 میں ندوہ کے ایک امرتسر اجلاس میں شریک ہونے کے بعد ایک خط میں نصاب کمیٹی کے ناظم مولانا شیروانی کو وہ لکھتے ہیں، مکرمی، ہم آپ خدا کو کیا جواب دیں گے؟ کیا ندوے کا یہی دعویٰ تھا کہ دیوبند کے فرسودہ عمارت کو ہم کعبہ بنائیں گے؟ آپ نصاب کے ناظم ہیں کیا اسی لیے؟ مانا کہ نصاب کے متعلق بعض چیزوں میں اختلاف تھا، لیکن جن پر اتفاق تھا وہ کہاں ہیں؟ مدرسوں کو کہیے کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ افسوس افسوس۔ دارالعلوم کی حالت علامہ شبلی نعمانی کو بے چین کر رہی تھی، چنانچہ انہوں نے حیدرآباد کی پرکشش نوکری کو چھوڑ دیا اور وہ لکھنؤ آ گئے اور اپریل 1905 سے باقاعدہ معتمد تعلیم کی حیثیت سے دارالعلوم کے اندر کام کرنا شروع کیا۔ علامہ شبلی نے معتمد تعلیم بننے کے بعد میں ندوے کے نصاب میں بنیادی تبدیلی پیدا کرنی شروع کر دی۔ پہلا، علامہ شبلی نے دوسرے اصلاحات کے ساتھ سب سے پہلے انگریزی کو لازم قرار دیا۔ نمبر 2، پھر 1908 عیسوی میں علامہ شبلی نے ہندی اور سنسکرت کی تعلیم شروع کی۔ اس کے اخراجات کو خود ہی
اس کے اخراجات کا خود ہی ذریعہ نکالا اور ایک پنڈت کو ندوے میں نوکری دی۔ ذرا سوچئے، ایک پنڈت کو ندوے میں نوکری دی اور چند طلباء کو سنسکرت اور ہندی پڑھوانا شروع کیا، جن میں محمد حسین ساکن اعظم گڑھ اور سید امداد حسین ہوشیار پوری اچھی طرح تیار ہو گئے تھے۔ تیسرا کام یہ کیا کہ نئی عربی زبان کی تعلیم کو لازم قرار دیا۔ یہ ہندوستان میں پہلی بار ہو رہا تھا کہ پرانی قدیم عربی زبان کے بجائے صحافتی زبان جو رائج الوقت عربی زبان تھی، اس کی تعلیم ہندوستان کے ایک مدرسے میں شروع کی گئی تھی۔ چوتھا کام یہ کیا کہ ندوے کے اندر تخصص کا شعبہ کھولا۔ یہ بھی ہندوستان میں مدارس کے نظام میں پہلی مرتبہ ایکسپریمنٹ کیا جا رہا تھا کہ تخصص کا شعبہ کھولا۔ سب سے پہلے علم کلام اور عربی ادب میں فراغت کے بعد تخصص کی کلاسیں شروع کی گئیں۔ اس کے بعد 1912 میں تفسیر کا بھی خصوصی درجہ کھولا گیا۔ اس زمانے کے اندر مدارس میں سارے علوم پڑھائے جاتے تھے ایک ساتھ، اور وہ سارے علوم پڑھ کر کے طلبہ نکلتے تھے، مگر ندوے میں پہلی مرتبہ علامہ شبلی نے تخصص اسپیشلائزیشن کا شعبہ کھولا کہ نہیں، عالم دین نکلے تو ایک ہی کسی شعبے کے اندر تخصص کرنے کے بعد نکلے تاکہ اس کے اندر اس کو کمال حاصل ہو۔ نمبر 5، علوم جدیدہ یعنی سائنس کی تعلیم۔ دارالعلوم کے قیام کا ایک مقصد یہ تھا کہ قدیم منطق و فلسفہ کو چھوڑ کر جدید علوم پڑھائے جائیں۔ اس کے لیے علامہ شبلی نے سائنس کی تعلیم شروع کی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ سائنس علماء کو پڑھانے والے کہاں سے ملیں گے؟ لہٰذا آپ نے علامہ حمید الدین فراہی کو چھٹیوں میں ندوے کے اندر آ کر کلاسیں لینے کا حکم دیا۔ اسی طرح عربی ریڈ کرسچن کالج لکھنؤ کے ایک پروفیسر مرزا ہادی صاحب کی خدمات بھی لی گئیں، جو خود ایک عالم دین تھے اور سائنس کے پروفیسر بھی تھے۔ یہی نہیں بلکہ علامہ شبلی نے یہ انتظام تک کیا کہ ندوہ کے طلباء کو علی گڑھ بھیجا جائے، جہاں وہ ضروری سائنس کی تعلیم حاصل کر سکیں۔ اس کے لیے علی گڑھ کے پروفیسر علامہ حمید الدین فراہی سے انتظام کی درخواست بھی کی، مگر افسوس یہ سلسلہ زیادہ دنوں تک برقرار نہ رہ سکا۔ علامہ شبلی نعمانی نے تقریباً 8 سال ندوے کے معتمد تعلیم کی حیثیت سے ندوے کو سنوارا۔ ندوے کے اندر کیا چینجز آئے اور کیا اصلاحات ہوئیں، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس انقلابی شخصیت نے کیسے کیسے انقلابی علماء پہلے دور میں تیار کی۔ اس دوران جو علماء نکلے ان پر ایک نظر ڈالیں۔ علامہ سید سلیمان ندوی، مولانا عبدالباری ندوی، مولانا مسعود ندوی وغیرہ وغیرہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علامہ شبلی نعمانی نے اور ندوہ تحریک کے بانیوں نے ندوے کے نصاب میں جو اصلاحات کی تھیں، کیا اس پر عمل کیا گیا یا کیا آج اس پر عمل ہو رہا ہے؟ نمبر 1، کیا ندوے کے اندر انگریزی تعلیم اتنی پڑھائی جاتی ہے کہ علماء انگریزی میں بول سکیں، لکھ سکیں اور سمجھ سکیں؟ نمبر 2، کیا ندوے میں سنسکرت اور ہندی کی تعلیم دی جاتی ہے کہ ہمارے علماء ہندو اسکالروں کا ان کی زبان میں سنسکرت اور ہندی میں جواب دے سکیں؟ کیا ایسے علماء ندوے سے نکل رہے ہیں؟ نمبر 3، کیا ندوے میں عربی زبان کی جو رائج الوقت ہے اس کی تعلیم ہوتی ہے؟ کیا ندوے کے اندر تخصص کرائی جاتی ہے؟ کیا ندوے کے طلباء متخصص فی الحدیث، فی التفسیر، فی التالیف و تصنیف اور اسی طرح دوسرے شعبوں کے اندر اسپیشلائزیشن کر کے اس لائق ہوتے ہیں کہ وہ دنیا میں کہیں بھی جا کر اپنے اسپیشلائزیشن میں نام کر سکیں ندوے کا؟ نمبر 5، کیا ندوے میں سائنس اتنی پڑھائی جاتی ہے کہ ندوی فضلاء کو سائنس کی بنیادی معلومات حاصل ہو؟ کیا ندوی فضلاء سائنس اور ٹیکنالوجی کی اتنی معلومات رکھتے ہیں کہ جس کا خواب ان کے بانیوں نے دیکھا تھا اس کے مطابق وہ دنیا کو یہ ثابت کر سکیں کہ انہیں سائنس اور دوسرے علوم کی، عصری علوم کی ان کو بنیادی معلومات حاصل ہے؟ اور سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دارالعلوم ندوۃ العلماء جو تحریک ندوۃ العلماء کا ورک شاپ تھا، کیا وہ اپنے بانیوں کے مقاصد کو پورا کر رہا ہے، جس کا خواب علامہ شبلی نعمانی، مولانا محمد علی منگیری اور دیگر ندوی تحریک کے بانیوں نے دیکھا تھا؟ اس کا جواب ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔